پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، لائیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دفاعی کونسل پاکستان کی ریلی اس وقت اسلام آباد میں داخل ہو چکی ہے۔ ریلی کا جو اگلا حصہ ہے وہ پارلیمان کے سامنے ڈی چوک پر پہنچ چکا ہے، اور اس کی جو ٹیل ہے وہ اسلام آباد اور راولپنڈی کو کنیکٹ کرنے والی جو روڈ ہے، اسلام آباد ہائی وے جس کو کہتے ہیں، وہاں پر موجود ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں بڑی بسیں اور اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں اور ہزاروں لوگ اسلام آباد میں آ چکے ہیں۔ اس ریلی کو حکومت کی پالیسی کے مطابق کہا گیا تھا کہ ہم اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور اس کی قیادت کے اندر وہ تمام لوگ حکومت کے اہلکاروں کے بیان کے مطابق جن کے اوپر بین الاقوامی طور پر شبہات کا اظہار یا الزامات ہیں کہ ان کو بین کر دینا چاہیے، یا وہ سسپیکٹ آرگنائزیشنز ہیں، یا ہیڈ منی ہے جماعت دعویٰ بینگ اے کیس ان پوائنٹ، ان کو ہم گرفتار کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت دفاعی کونسل پاکستان کی قیادت جو ریلی کے اندر موجود ہیں ان سے ہم بات چیت کریں۔ میں تھرو آؤٹ دا ڈے اس ریلی کے ساتھ موجود رہا، ریلی کے اندر لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ اس میں سے ایک دو دلچسپ گزارشات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا کہ جماعت دعویٰ کی جو قیادت ہے اور ان کا جو ورکر ہے، اس کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ وہ کیوں یہ ریلی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت نے نیٹو سپلائز کھول کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان امریکہ کی ایک پٹھو ریاست بن چکی ہے، اور یہ وہ معیار ہے، انہوں نے بتایا، جو پارلیمان نے خود اپنے لیے متعین کیا تھا، جس کو انہوں نے وائلیٹ کیا۔ اور چونکہ پاکستان کے اندر کسی سیاسی جماعت میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ اس کے اوپر احتجاج کا علم بلند کر پائے، تو ہم نے اس کے اوپر قدم بڑھایا۔ جماعت اسلامی نے اس کا ساتھ دیا، لیکن جماعت اسلامی آف کورس اس کے پولیٹیکل ایمبیشنز بڑے واضح ہیں۔ میں سمر ہمارے رپورٹر جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ٹیل اینڈ کا میں نے ذکر کیا تھا، جو ہیڈ ہے ریلی کا وہ پارلیمان کے سامنے پہنچا ہوا ہے، ٹیل اینڈ جو ہے وہ فیض آباد کے پاس موجود ہے۔ سمر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی سمر، ذرا یہ بتائیے گا، کیا ریلی اس وقت مکمل طور پر اسلام آباد میں داخل ہو چکی ہے، یعنی ختم ہوگی ٹیل اینڈ پہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں؟ جی سمر، جی حمید گل صاحب آپ لائن پر ہیں؟ جی حمید گل صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی مجھے آپ کی، بڑی فینٹ آواز۔ اچھا حمید گل صاحب، آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ اسلام آباد میں دھرنے کا اگر آپ نے دو الفاظ میں مقصد بتانا ہے تو مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہاں ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے نیشنل ول، کیونکہ ہمارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے۔ انہوں نے ڈیکلیریشن تو کر دی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے سائن نہیں کیا ایگریمنٹ، تو یہ ایک چھوٹا سا ونڈو ہے ہمارے پاس جس میں ہم استعمال کرنا چاہتے تھے، اور بہت ہی اجرت میں ہم نے 2 دن کا یہ مارچ کیا ہے، کھلے ٹرک میں۔ ہم سارے عمر رسیدہ لوگ ہیں، ہم بیٹھ کے یہاں آ رہے ہیں، اس کے اندر 2 دن ہو گئے ہیں ہمیں اس موسم کی شدت کے باوجود۔ تو جن لوگوں کا کام تھا وہ تو نکلے نہیں ہیں، ان کو آوازیں دیتے رہے، ہم ان کو بلاتے رہے، دعوتیں دیتے رہے، اور انہوں نے دستخط کیے تھے، گائیڈ لائن دی تھی پارلیمنٹیرینز نے۔ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس کی مزاحمت کریں گے، عمران خان صاحب نے کہا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا۔ ہم نے 10 بستہ ان کو گزارش کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں، یہ قومی کاز ہے، اور یہ ایک بہت بڑی واردات ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، لیکن کوئی بھی نہیں آئے۔ تو ہم اپنے طور پہ جلد نکلے ہیں، ابھی یہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں، ہم نیشنل ول کو بتانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بے شمار ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، لوگ ہیں، آ رہے ہیں، اور اتنی شدت میں کہ میں کہتا ہوں کوئی ہیلو۔ جی جی، اچھا حمید گل صاحب یہ فرمائے گا کہ پارلیمان کے سامنے جا کر آپ اکٹھے ہوں گے، اور اس کے بعد کوئی آپ مستقبل کی ریلی کا؟ اس کے بعد ہم دیکھیں، اب یہاں بتا کے نا، ہم بتا رہے ہیں نا کہ قوم بھی اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے۔ آپ نے قوم کے ساتھ دغا کیا، آپ نے پارلیمنٹ کو دھوکہ دیا، آپ نے قومی جو اہمیت ہے اس کو نچوڑ دیا، پیسے بھی کوئی نہیں لیے۔ جتنی ڈیویڈن کے نیٹ ورک بلیک واٹر کے وہ بھی موجود ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کہیں تو پاکستان کو کچھ نہیں حاصل ہوا، بجائے ذلت اور رسوائی کے، اور کچھ نہیں ملا ہمیں۔ اچھا حمید گل صاحب، میں نے ریلی میں تھرو آؤٹ موجود تھا، اور راولپنڈی میں جب آپ داخل ہوئے تو اس کے بعد سپلٹ کر کے میں اسلام آباد آیا، مجھے پروگرام اپنا تیار کرنا تھا۔ جتنے لوگوں سے میں نے بات کی، جو جوانسال لوگ تھے 18 20، اور اس کے بعد عمر جو ہے وہ 60 70 تک جاتی تھی، لیکن جو جوانسال لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں ہم نے اگر
हमारी बात ना मानेगी तो उसके बाद हम बाकायदा कोशिश करेंगे कि हम जैसे लोगों की हुकूमत कायम हो। तो इसके बाद कोई सियासी शेप भी देना चाहेंगे आप इस तमाम तहरीक को? नहीं, देखिए, हमारी जो ये है ना, बहुत सारे हमारे साथ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने तौर पे बातें करते हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिसी है वो तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। हम पुरअमन रहना चाहते हैं, पीस को और अमन को हम अपना वेपन इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मजलूम हो गया है इस सारे सिलसिले में, और हम उसकी मजलूमी की एक आवाज बन के आए हैं। अच्छा, थ्रू आउट जमात दावा के ऊपर अगर आप फोकस करें तो जितने भी उनके नारे और जितने भी उनके स्लोगन वो तमाम के तमाम जिहाद से मुज़य्यन थे। तो मैं ज़रा ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो नारे और जो उठान है वो जिहाद से मुज़य्यन है, लेकिन जो एहतजाज है वो महदूद है और पीसफुल है। इसके ऊपर राय दीजिएगा। नहीं, नारे तो लोग लगाते रहते हैं, इनके तराने हैं, नारे हैं। आपको पता है कि जिहादी और दूसरी मजहबी तंजीमें हैं तो ये करते हैं, लेकिन यही नहीं है कि इसको बदला नहीं जा सकता। किसी को इसमें गुमान में नहीं रहना चाहिए कि पॉलिसी तो किसी वक्त भी बदली जा सकती है। कैपेबिलिटी की बात है, तो वी आर केपेबल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो ग्रुपिंग है हमारी, वी आर केपेबल ऑफ डूइंग, लेकिन हम करना नहीं चाहते। हमने जो सप्लाई लाइन के ऊपर पहले कहा था कि हम पुरअमन तरीके से मेहनत भी करेंगे, लेकिन वो मकाम अभी तक नहीं आया, क्योंकि अभी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। वी वांट टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट कि ये एमओयू साइन ना करे, क्योंकि एक दफा एमओयू साइन कर दिया तो ये तो हमारी गुलामी की सनद होगी। हम उनके बेसिस को भी सप्लाई कर रहे होंगे, इंडिया की प्रेजेंस को भी हम कबूल कर लेंगे, इवेंचुअली वी विल लूज एवरीथिंग। तो ये एक बहुत बड़ा नाजुक लम्हा है। आई डोंट नो हु टुक द डिसीजन एंड इट व्हाट मैनर, लेकिन जो भी इसमें हम उनको गलत समझते हैं, ये नाजायज फैसला है, कौम के मफादात के खिलाफ फैसला है। अच्छा, आखिरी सवाल अमित गुल साहब, आई नो आप यू हैड एन एग्जॉस्टिंग डे, आपकी तबीयत भी बीच में ख़राब हुई थी, और मैं आपसे आखिर में जानना चाहूँगा कि इस्लामाबाद में दाखिल होने के मामले पर इंतज़ामिया ने बड़ी बातें की थी और कहा था कि रैली को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। रहमान मलिक साहब ने कहा था इन तंजीमों के सरबराहान को हम जेलों में डाल देंगे। हेलीकॉप्टर भी चक्कर लगाता रहा, मैं देख रहा था थ्रू आउट। आपकी एंट्री इस्लामाबाद के अंदर हैज़ बीन रादर ईजी। आप हैरान हुए कितनी आसानी से आ गए इस्लामाबाद में आप? नहीं, वो उन्होंने तो हमें कहा था कि भाई आप वो हम कुछ नहीं करेंगे। ये तो उनके इंडिया को और उनको बताने के लिए अमेरिका को कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो झूठ था। हमें उन्होंने बीच में बताया हुआ था कि आपकी मज़ामत नहीं करेंगे, करके कर ही नहीं सकते हमारी मज़ामत। करेंगे तो फिर बाजी उनके लिए उलट जाएगी। आप समझते हैं कि फिर क्या होगा अगर यहाँ ये लोग ऐसे नहीं हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये लोग बहुत से। आप देखें, मैं यकीन करें कि मुझे खुद बिलीव नहीं कर सकता था कि लोग 2 दिन भागते हुए आए हैं सड़क के ऊपर, लाहौर से लेके शिद्दत की गर्मी के अंदर वो भागते हुए आ रहे हैं। ये वो बड़े अजीब और गरीब लोग हैं ये। मैं तो, मेरे लिए तो बहुत हैरान कुन बात थी, और मैं आई एम क्वाइट अमेज्ड। काश के आप हमारे साथ होते तो आप भी बहुत हैरान होते। मैं तो बिल्कुल था अमित गुल साहब। गुजरांवाला से जब आप निकले हैं, यू वर एट द बैक एंड, आई वाज एट द फ्रंट एंड, आई वाज ट्रैवलिंग थ्रू आउट विद यू। जब आप एंटर हुए हैं पिंडी, तो मैंने बिल्कुल आपके तमाम दोस्तों से बात भी की है, एंड आई हैव बीन वाचिंग इट वेरी क्लोजली। मेरे पास विजुअल्स भी हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अमित गुल साहब। आपने हमें ज्वाइन किया। लाल साहब बता रहे थे हमें कि रैली का मकसद एहतजाज करना है। हुकूमत ने बड़ी अहम बात उन्होंने बताई, हुकूमत की तरफ से जो बयान दिया गया था पब्लिकली कि हम रैली को अंदर नहीं दाखिल होने देंगे, उस बयान का मकसद महज ख़बर बनवाना था। असल में बता दिया गया था रैली के मुंतज़मीन को कि आप रैली लेकर आएँ और हम आपको जाने देंगे। रैली के दौरान नाज़रीन मैंने ये भी देखा कि बाकायदा ट्रैफिक का जो चार्ज है बाज़ जगहों पर वो जमात दावा के लड़कों ने संभाला हुआ था। आप इस वक्त विजुअल्स देख रहे होंगे। ये मंदरा से और गुजर खान के दरमियान के विजुअल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। मैंने जब उनसे बातचीत की, ट्रैफिक पुलिस आपको नज़र आ रही होगी कि वो खड़े हैं साइड के ऊपर, और ट्रैफिक कंट्रोल जितना है जीटी रोड के ऊपर, विच इज़ द मेन आर्टरी, वो जमात दावा के जो सिक्योरिटी के लड़के हैं, एक हाथ में उनके पास झंडा था। मैंने उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि आपने आखिर ट्रैफिक का कंट्रोल क्यों संभाला हुआ है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए और बताने के लिए
کہ یہ جو ذائقہ ہے اس احتجاج کا وہ کس قسم کا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم انتہائی منظم ہیں, ہم پرامن ہیں, اور ہم اس ٹریفک کو چلا کے پروف کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ صرف پروپیگنڈا ہے. آئیے ان سے بات چیت سنتے ہیں. کنٹرول کر رہے تھے آپ؟ ٹریفک اس لیے کنٹرول کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اوپر سے آرڈر آیا جی اس ٹریک کو بند کر دیا جائے. یہ والا جو ہے جانے والا جو ہے جی, اس کا ریزن انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ٹریفک ہم اس لیے بند کر رہے ہیں کہ آپ کی ٹریفک دونوں جانب سے آ رہی ہے, ادھر سے اس ٹریک پہ بھی آ رہی ہے, ایک طرف سے آ رہی ہے, ایک طرف کیا ہماری ٹریفک اس ٹریک پہ آ رہی ہے, بلکہ ایون کہ ہم یہ بھی فاسٹ ٹریک جو ہوتا ہے نا, یہ فاسٹ ٹریک یہ بھی ہم یوز نہیں کر رہے. شاید آپ نے دیکھا ہو پیچھے, لیکن ہم اس ٹریک کو, اور ہم اتنے ہم محتاط انداز میں آ رہے ہیں کہ ایک پتہ تک بھی ہم نے گرنے نہیں دیا. تو آپ نے یہ خیال غلط کرنے کے لیے کہ ٹریفک دونوں طرف آ رہی ہے آپ نے پھر یہاں پہ چارج سنبھال لیا؟ نہیں, ہم نے تو ان کو ریکویسٹ کیا بڑے اچھے اور بڑے اچھے انداز میں ہم نے ان کو کہا ہے کہ جو سول ٹریفک ہے وہ یہاں سے بھی بند نہیں ہوئی, حالانکہ مین ریلی اس طرف سے آ رہی ہے نا, ادھر سے بھی عام پبلک جو ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں آ رہی ہیں. اور ٹریفک کے کنٹرول بھی تھے, اپنے ونگ تھے جماعت الدعویٰ کے, سیکیورٹی ان کی اپنی موجود تھی. ایک منظم ترین سیاسی جماعت کا جو انتظام اور اہتمام ہے اس سے کہیں بہتر اس ریلی کے اندر آپ کو انتظام نظر آیا. جو نکات ہیں اس کی اہمیت کے حوالے سے چند کی طرف حمید گل صاحب نے اشارہ کیا. جو سیاسی خلا ہے جس کے اندر یہ ریلی اسلام آباد کے اندر داخل ہوئی ہے وہ بڑا اہم ہے, اس کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.